اور ہماری ماں بہنیں اسلام کے قانون سے دور بھاگتی ہیں۔ پاکستان میں ایک نعرہ دیا تھا، عورتوں نے ایک مارچ نکالا تھا، ایک احتجاج کیا تھا، میرا جسم میری مرضی، ہم جو چاہیں وہ کریں۔ تمہیں کیا پتا تمہارا جسم تمہاری مرضی نہیں ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ نے امانت کے طور پر تمہیں دیا ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، مر جاؤ گی، مر کے جاؤ گی نا تو یہ بال جس کو دکھا کے تم زمانے میں گھومتی تھی نا، یہ 3 دن کے بعد تمہارے سر سے جدا ہو جائیں گے، تمہارے چہرے کی رونق قبر کی مٹی ختم کر دے گی، 8 دن نہ گزریں گے تمہارے چہرے کا گوشت گل کے خدا کی قسم قبر کی مٹی مل جائے گا۔ نوجوانوں تم کدھر چلے ہو، تم کدھر زندگی گزار رہے ہو، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم ہیرو بن گئے، نہیں نہیں، اوریجنل ہیرو تو وہ ہے جو مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتا ہے، ہمارا اوریجنل ہیرو وہ ہے جس کا احترام قبر کے کیڑے بھی کرتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ میں وہ کافر کی بیٹی کھڑی عرض کرنے لگی، میں تو آپ کے دشمن کی بیٹی ہوں۔ نبی نے فرمایا، بیٹی کسی کی بھی ہو، اسلام سب کو عزت دیتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے، عورت کو صرف اگر عزت دی ہے تو صرف مذہب اسلام نے دی ہے، اس کے علاوہ عورت کو عزت کہیں نہ ملی نہ۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم عورت کی پوجا کرتے، انہوں نے بھی عورت کو عزت نہ دی، خدا کی قسم۔ مذہب اسلام نے جو عورت کو اب عزت دیکھیے، میرے نبی نے فرمایا تو میری قید میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں جو چاہے مانگ تجھے دیا جائے گا۔ میری بارگاہ میں آئیے، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، اے آقا، اے محمد ابن عبداللہ، میں تو دشمن کی بیٹی ہوں، آپ کی قید میں ہوں، آپ نے تو میری گردن مارنا چاہیے، میرا سر قلم کر دینا چاہیے، مجھے قید خانے میں ڈالنا چاہیے، آپ انعام دے رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا، جب میری زندگی کو پڑھو گی تو پتہ چلے گا ہم نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی گلے لگایا ہے، ہم نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی گلے لگایا۔ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی میں مانگوں گی دے دیں گے۔ نبی نے فرمایا، محمد کا دامن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ تیری ایک آرزو نہ سما سکے۔ ہائے ہائے، ذرا زور سے بولو نا یار۔ محمد کا دامن اتنا تنگی بھی نہیں کہ ایک قیدی لڑکی کی آرزو نہ سما سکے، بیان کار عطا کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ ہے رحمت للعالمین، مالک و مختار ہے اعلیٰ حضرت، تبھی تو کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہائے ہائے، یہ لوگوں نبی سے سچی محبت کرو۔ سچی محبت کود کے نہیں ہوتی، سچی محبت شور مچا کے نہیں ہوتی، سچی محبت مسجدوں میں جا کے ہوتی ہے، سجدوں میں سر کو جھکا کے ہوتی ہے، یہ ہے سچی محبت۔ اگر باتوں سے سچی محبت ہوا کرے نا تو میرے بھائی، بات شور تو گلی کے کتے بھی بہت مچا لیتے ہیں، خالی شور سے نہیں محبت ہوتی۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوشبو پیا وہ راگ نہیں اچھی نہیں۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا، فتویٰ مولوی پہ مارے گا۔ ہاں، اسے تہبند و پیجامہ باندھنے کا سلیقہ یاد نہیں ہے، امام کے اوپر فتویٰ لگاتا کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ میں نے خرافاتی، تیری تو کسی کے پیچھے نہیں ہوگی، تیرے سبحانہ یاد نہیں ہے، تیرے پیچھے تیری نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ بعض آدمی ذرا سا امام میں خرابی ہوئی تو نماز پڑھنا چھوڑ دی، امام کسی گھر فاتحہ پڑھنے نہیں گیا، نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ ارے بھائی میری ہو نہیں رہی ہے، تیری تو اعلیٰ حضرت کے پیچھے بھی نہ ہوگی، غوث اعظم کے پیچھے بھی نہ ہوگی، میری گارنٹی ہے۔ جب تجھے یاد ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے جائے گی؟ بات ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھنے کی ہے۔ تیری جب یاد ہی نہیں ہے تو ہو کہاں سے جائے گی؟ توجہ کرنا، میں جو عرض کر رہا ہوں، مذہب اسلام پہ لوگوں عمل کرو گے تو خدا کی قسم دنیا تھوڑی دیر کے لیے چاہے شور ضرور مچائے گی، لیکن پھر تیرے مرنے کے بعد جب تیرا جنازہ اٹھے گا نا تو یہی دنیا کہے گی مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، یہی دنیا کہے گی، یہی دنیا کہے گی۔ اور جب تیرا جنازہ اٹھے گا نا تو یہی دنیا کہے گی جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ دنیا کے شور پہ نہ جا، دنیا کے غوغے پہ نہ جا۔ نبی نے فرمایا مانگ۔ عرض کرنے لگی میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ فرما، نبی نے فرمایا مانگ۔ عرض کرنے لگی اگر واقعی آپ مجھے عطا کر سکتے ہیں تو میں اس وقت یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھے آزاد کر دیں اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔
اس لڑکی نے کیا مانگا؟ آپ مجھے آزاد کر دو اور میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ نبی نے فرمایا یہ تو کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں ہے، تو اگر نہ بھی کہتی نا میں تب بھی لوگوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، میں قید بنانے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آزاد کرانے آیا ہوں۔ تجھے تو عزت کے ساتھ لایا گیا ہے، تو نہ بھی کہتی تو تجھے جب بھی میں آزاد کرنے والا تھا، اس لیے کہ میں تو دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے ہی آزاد کرانے آیا ہوں۔ تو کہنے لگی پھر مجھے جانے دو۔ نبی نے فرمایا جانے دوں گا، لیکن تنہا نہیں جانے دوں گا، اس لیے کہ تو میری بارگاہ سے اپنے گھر جائے گی تو کوئی راستے میں بھی تیرے ساتھ کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے میرے صحابی تجھے عزت کے ساتھ تیرے گھر تک چھوڑ کے آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کے غلام ہاتھوں میں تلواریں لے کے ایک دشمن کی بیٹی کو چلے ہیں، سب کی نگاہیں جھکی ہیں، اس کی حفاظت کرتے کرتے چلے ہیں۔ جب یہ اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچی ہے، دروازے پہ دستک دی، اس لڑکی کا نوجوان بھائی نکل کے آیا، دیکھا میری بہن آئی ہے، ساتھ میں ٹوپی والا داڑھی والا ہے۔ بھائی کو غصہ آیا، کہنے لگا تم میرے دشمن میری بہن کو میدان جنگ سے قیدی بنا کے لے گئے تھے، پتہ نہیں اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہوگا، لیکن اب تمہارا سر تمہارے سر پہ سلامت، تمہارا سر تمہارے بدن پہ سلامت نہیں رہے گا، ایک ایک کا سر قلم کر دوں گا۔ تلوار اٹھا کے جب چلا نا نبی کے غلاموں کی طرف سر کاٹنے، بہن بیچ میں آ گئی، اور بہن بیچ میں آ کے بولی ان کے اوپر وار کرنے سے پہلے تجھے اپنے بہن کی لاش سے گزرنا ہوگا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ تو میری بہن ہے، یہ تیرے دشمن ہے؟ کہنے لگی میں بھی یہی سمجھتی تھی، یہ میرے دشمن ہیں، مگر صحیح بات تو یہ ہے تو میرا سگا بھائی ہے، میری عزت کی حفاظت تو بھی آج تک ایسی نہ کر سکا جیسی یہ محمد کے غلام کر کے آئے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج تک میری عزت کی حفاظت تو بھی ایسی نہ کر سکا جیسے یہ محمد کے غلام کر کے لائے ہیں۔ کہنے لگا تیرے اوپر بھی محمد کا جادو چل گیا، تو بھی محمد کی تعریف کرنے لگ گئی۔ کہنے لگی او بھائی تجھے پتا نہیں ہے محمد کوئی جادوگر نہیں ہے، محمد کا اخلاق لاجواب ہے، محمد کا کردار لاجواب ہے۔ میرے بھائی آج تک تو نے بھی مجھے اتنی عزتیں نہیں دی ہیں جتنی عزت آج مجھے آمنہ کے لال نے دی ہے، جتنی عزتیں مجھے نبی کے غلاموں نے دی ہیں۔ اور میرے بھائی میں قسم کھا کے کہتی ہوں پورے راستہ یہ مجھے حفاظت کر کے لائے ہیں، مگر کسی کی نگاہ میرے اوپر اٹھی تک نہیں ہے، سب کی نگاہیں جھکی ہیں، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ یہ مجھے تیرے دروازے تک لے کے آئے ہیں۔ محمد بھی لاجواب ہے اور ان کا مذہب اسلام بھی لاجواب ہے۔ جب اتنا کہا تو بھائی خاموش ہو گیا، کہنے لگا پھر تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہوگا، جب اتنی تعریف کر رہی ہے۔ کہنے لگی بھائی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ کہنے لگا بات سمجھ میں نہیں آتی، تو تعریف بھی کر رہی ہے کلمہ بھی نہیں پڑھا، یا تو کلمہ پڑھ لیتی تعریف کر رہی ہے تو نہیں پڑھا ہے، تو پھر تو کیسی محبت اور پھر تو کیسی ان کی تعریف کر رہی ہے؟ کہنے لگی بھائی میرا دل تو چاہتا تھا میں کلمہ پڑھ لوں، ان کا اخلاق و کردار دیکھ کے دل تو چاہتا تھا کلمہ پڑھ لوں، لیکن اگر میں پڑھ لیتی نا تو کہتا محمد نے تجھے دھمکا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، ڈرا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا، ہے نا، ہڑکا کے کلمہ پڑھا دیا ہوگا۔ تو اکیلی تھی، اور ایک لڑکی اگر کسی کے پاس چنگل میں پھنس جائے تو وہ اس سے کوئی بھی بیان دلا سکتا ہے نا، اس سے کوئی بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ دلا سکتا ہے۔ کہا محمد نے کلمہ ڈرا کے پڑھایا ہوگا، اس لیے میرے بھائی میں نے کلمہ نہیں پڑھی تاکہ تجھے بتاؤں محمد نہ دبا کے پڑھاتے ہیں نہ ڈرا کے پڑھاتے ہیں، محمد تو سینے سے لگا کے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ وہاں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے نہیں پڑھا تو انہوں نے پڑھایا بھی نہیں، میں نے نہیں پڑھا تو انہوں نے پڑھایا بھی نہیں۔